اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 10 محرم الحرام، اسلامی تاریخ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی دعوت۔ ادریس علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا اور 30 صحیفے نازل فرمائے۔ نبوت ملتے ہی آپ نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ مسلسل دعوت دینے کے باوجود تھوڑے سے لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اکثر لوگ جھٹلانے اور ستانے میں لگے رہے۔ جب لوگوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اہل ایمان کو لے کر بابل سے مصر چلے گئے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، اور آخری وقت تک لوگوں کے درمیان انہی کی زبان میں اللہ تعالیٰ کا پیغام اور دینی دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ان کی شریعت اور دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ توحید پر ایمان لاؤ، آخرت کی نجات کے لیے اچھے عمل کرو، تمام کاموں میں عدل و انصاف کرو، ایام 20 کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، نشاور چیزوں سے پرہیز کرو، شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرو وغیرہ۔ وہ آخری وقت تک لوگوں کو دین کی دعوت اور اچھے کاموں کی نصیحت کرتے ہوئے 365 سال کی عمر میں اپنے خالق کے حقیقی کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ابو جہل پر خوف۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے لات اور عزا کی قسم کھا کر کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر ناک رگڑتے یعنی سجدہ کرتے ہوئے کبھی دیکھ لیا تو اپنے پیروں سے نعوذ باللہ اس کی گردن رون ڈالوں گا۔ اتفاق ایسا ہی ہوا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اپنا ارادہ پورا کرنے کی غرض سے آگے بڑھا، پھر اچانک الٹے پاؤں واپس آ گیا، جیسے ہاتھوں سے کوئی چیز روک رہا ہو۔ لوگوں نے اس سے ماجرا پوچھا تو اس نے کہا، میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دہکتی آگ کی خندق دیکھی اور بڑا خوفناک منظر اور پر دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے جاتے۔ مسلم شریف کی حدیث، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ایک فرض کے بارے میں۔ پردہ کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ: تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح پردے کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں۔ نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنا ذکر اور شکر کرنے اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ حدیث ابو داؤد کی ہے، راوی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز چاشت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعتیں کی پابندی کرتا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ ترمذی کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں۔ کفر اور شرک کا نتیجہ جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ۔ دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا ہے۔ سورہ نحل کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں۔ رسوائی کا عذاب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن بندے کو ایسی شرمندگی لاحق ہوگی کہ وہ پکار اٹھے گا، یا رب آپ مجھے جہنم میں بھیج دیجئے، یہ میرے لیے اس ذلت سے رسوائی سے زیادہ آسان ہے جو مجھے اب پہنچ رہی ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہوگا کہ جہنم میں کتنا سخت عذاب ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ طب نبوی سے علاج۔ ارک النسا یعنی سیاٹکا کا علاج۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ارق النساء یعنی سیاٹکا کا علاج عربی بکری دمبے کی چکتی ہے جسے پگھلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں اور روزانہ 1 حصہ نہار منہ پیا جائے۔ حدیث ابن ماجہ کی ہے۔ فائدہ: دمبے کی دم پر گول ابری ہوئی چربی کے حصے کو چکتی کہتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔